عمران ریاض خان کے حوالے سے کل بات کی تھی۔ عمران ریاض پاکستان کی صحافت کا سب سے بڑا نام ہے، اور جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو صحبتیں وہ برداشت کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور خبر یہ ہے کہ عمران ریاض بہت مشکل سے بچ کے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی دی ہے۔ عمران ریاض کے حوالے سے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ میڈیا پر کچھ ٹاؤٹ بیٹھے تنقید کر رہے تھے، انہیں بھی میں سوال کچھ کرنا چاہوں گا۔ باقی عمران ریاض خان کے حوالے سے کچھ اہم معلومات ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں۔ عمران ریاض کا کل ولاگ تو آ گیا، آپ اگر عمران ریاض کے گزشتہ 3-4 ولاگ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ 3-4 ولاگ روزانہ ڈیفرنٹ جگہ پہ یہ ولاگ کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر خبر یہ ہے کہ عمران ریاض جنہوں نے سوال اٹھایا گولی کیوں چلائی، جنہوں نے جو ملٹری کورٹ میں جو ہوا وہ سوال اٹھایا، انہوں نے بات کی کہ ووٹ چرانے والے کو تو آپ نے 10 سال قید کی سزا سنا دی، لیکن ووٹ چرانے والے کو کیا سزا سنائی جائے گی، یہ عمران ریاض نے سوال کیا۔ اور پھر عمران ریاض کا قصور یہ بن چکا ہے کہ وہ سوال کیوں کرتے ہیں، اور یہ قصور آج کا نہیں، کیونکہ میری ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، ان کی فیملی میری فیملی کی طرح ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو صحبتیں عمران ریاض نے برداشت کی ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، اور یہ تمام چیزیں رکھنے کی وجہ یہ ہے، اور یہ پیغام ہے ان تمام لوگوں کو جو جا کے ہیٹر والے کمرے میں بیٹھ کے، گرم بسترے میں بیٹھ کے سوتے ہیں، جو اپنے گھروں میں جا کے اپنی بیویوں کے پاس ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے پاس ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ وہ انسان کس تکلیف سے، کس مصیبت سے گزر رہا ہے۔ اور پھر اس انسان کا یہ قرض نہ تھا، اس انسان کا یہ فرض نہ تھا جو اس انسان نے کیا، جو اس انسان نے بولا، اس انسان پہ یہ فرض نہ تھا، لیکن اس انسان نے وہ جنگ لڑی جو اس انسان کو نہیں لڑنی چاہیے تھی، لیکن کسی نے تو لڑنا تھا، کسی نے تو بولنا تھا، کسی نے تو سچ کا علم بلند کرنا تھا، اس انسان نے کیا۔ میں آپ کو عمران ریاض کے حوالے سے بتاتا ہوں، ولاگ تو آ گیا، ولاگ آپ نے سن لیا ان کا، لیکن کچھ اہم چیزیں ہیں جس کا ذکر، کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں صدیق جان، انہوں نے بھی کیا، عمران بھائی کی فیملی سے بھی میری بات ہوتی ہے، ان کے بھائی سے بھی بات ہوتی ہے، عمران ریاض سے اکثر میں رابطے میں رہا، تو وہ انسان ہمیشہ ایک چیز سکھاتا رہا کہ سچ بولنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے۔ یہ ضرور کہتا رہا کہ سچ بولنا ہے اور اپنا خیال بھی رکھنا ہے۔ عمران ریاض، اگر میں آپ کو بتاؤں، گزشتہ 9 ماہ سے، یہ کوئی بھی کنفرم کر سکتا ہے، گزشتہ 9 ماہ سے وہ انسان جس کا اپنا محل جیسا گھر ہے، وہ انسان اپنے گھر، اپنی چھت کے تلے نہیں سویا۔ وہ کبھی کسی جگہ، کبھی سوات کی پہاڑیوں میں، کبھی چترال کی پہاڑیوں میں، کبھی دیر کی پہاڑیوں میں، اور ایسی کیا وجہ بن گئی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں بھی وہ انسان محفوظ نہیں ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے۔ عمران ریاض خان، ان کے بارے میں یہ خبر آ رہی تھی کہ وہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اور وہ بہت مشکل سے نکلے ہیں، اور اس طرح نکلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی دی ہے۔ کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم بیٹھ کے نہیں بات کر سکتے، جو ہم چیزیں نہیں بتا سکتے، لیکن ان کی زندگی کے لیے دعائیں، اللہ انہیں صحت، تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں عمران ریاض کے حوالے سے، جیسا کہ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ گزشتہ 8-9 ماہ سے وہ اپنے محل جیسے گھر میں نہیں رہا، وہ اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے نہیں مل پایا، وہ اپنے بزرگ والدین سے نہیں مل پایا، اس کے بھائی باہر، اور پھر اس کے بھائی پاکستان میں نہیں رہ سکتے، اسے اس طرح ٹارچر کیا گیا، صرف اس کو نہیں بلکہ اس کی فیملی کو ڈسٹرب کر دیا گیا، اور ایسی صورتحال ہے کہ لاہور میں ان کا جو گھر ہے، لاہور میں نہیں رہ سکتے۔ اور جب آپ کو پتہ کہ یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی تھی، کبھی ان کے گھر کے باہر جا کے فائرنگ کرتے تھے، کبھی جا کے دروازے توڑتے تھے، چھوٹے بچے ہیں، کیا میسیج جائے گا؟ وہ انسان چاہتا کہ وہ بھی چپ کر سکتا تھا، وہ انسان چاہتا تو وہ بھی کمپرومائز کر سکتا تھا، وہ انسان چاہتا تو وہ بھی بریک وارداتیہ بن سکتا تھا، وہ انسان چاہتا کہ وہ بھی پیسے لے کے وہ چپ کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے سمجھوتا نہیں کیا، اس نے انکار نہیں کیا۔ اور پھر عمران بھائی ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہاری، ہمت نہ ہارنا، اس انسان نے ہمت نہیں ہاری۔ اور پھر جو تنقید کرنے والے ہیں، تنقید کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک سے فرار ہو گیا، ملک سے بھاگ گیا، جو بگورا لکھ رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں جن کا لیڈر خود بگورا رہا ہے، جن کا لیڈر
بیماری کا بہانہ بنا کر یہاں سے نکل گیا تھا، جن کا لیڈر بیماری کا بہانہ کبھی پلیٹلیٹس اوپر ہو رہے ہیں کبھی نیچے ہو رہے ہیں اور یہاں سے بھاگ گیا تھا، اور پھر وزیر اعظم کا ہاتھ لے کر آیا تھا، اس کا وہ ہاتھ بھی چکنا چور ہو گیا، کیونکہ جو پالیسی ہے وہ دوسرا اچھا ہے۔ سو عمران ایاز خان باغے نہیں ہیں، عمران ایاز خان ان کے لیے اس وطن کی مٹی جو ہے وہ تنگ کر دی گئی، زمین تنگ کر دی گئی، جس وجہ سے مجبوراً انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ اور کیونکہ مجھے پتہ ہے، میں یہ چیز جانتا ہوں اور ہر انسان یہ چیز جانتا ہے کہ ان کی جو لوکیشن ہے وہ کئی دفعہ چینج ہوئی ہے، مطلب جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، جو قریبی لوگ ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ ایسی صورتحال تھی کہ آئے دن ہر 2-3 دن بعد انہیں لوکیشن چینج کرنا پڑتی تھی، اور پھر ان کے پکڑنے کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ ورک کے تھرو سم جو کنیکٹ ہوتی ہے اس کے تھرو پھر نیٹ جو کنیکٹ ہوتا ہے ٹاور سے، پھر وہ 2-3 دن ریسرچ کرتے ہیں، 2-3 جا کے وہ کیا کہتے ہیں ریگی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی انسان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دکھ کی افسوس کی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں عمران ایاز خان محفوظ نہیں تھا، خیبر پختونخوا میں عمران ایاز کو لوکیشن چینج کرنا پڑتی تھی، خیبر پختونخوا میں عمران ایاز کبھی چترال میں، کبھی ڈیر میں، کبھی سوات میں، اور آپ نے ان کی تصویر دیکھی ہوں گی، اور آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ انسان ان پہاڑوں میں جا کے کیوں بسا ہوا ہے؟ وہ انسان جو اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ کیوں نہیں رہ رہا؟ اس کی فیملی کتنی ڈسٹرب ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہوگا۔ باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہے، قربانی دینا بہت مشکل ہوتی ہے۔ قربانی کس طرح دی جاتی ہے؟ میں نے کل کہا کہ تکلیفوں کے باوجود، مصیبتوں کے باوجود حق، سچ کا علم بلند کرنا اور اپنی آواز بلند کرنا کوئی عمران ایاز خان سے سیکھے۔ اور عمران ایاز خان کے حوالے سے مزید آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ یہ ذکر کر چکے ہیں کہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اور ابھی ان کے بارے میں ایگزیکٹ کوئی انفارمیشن نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ کس ملک میں ہیں، وہ کہاں پر ہیں، کس ساتھ۔ پر ٹھیک ہے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک رہیں گے، کیونکہ اس ملک کی بہت سی ماؤں کی، اس ملک کے بہت سے بھائیوں کی، اس ملک کے بہت سے بیٹوں کی دعائیں ان کے لیے ہیں، اس ملک کے بہت سے باپوں کی دعائیں ان کے لیے ہیں، اور وہ اس دھرتی کا بیٹا ہے، وہ اس قوم کا بیٹا ہے، وہ اس مٹی کا بیٹا ہے، وہ اس مٹی کا فخر ہے، وہ اس دھرتی کا فخر ہے، وہ اس پاکستان کا، اس قوم کا فخر ہے، اور ہم اپنے فخر کو کھونے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے فخر کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ عمران ایاز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سی پریشانی تھی، جب ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو ان کی فیملی سے، ان کے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ سر درد تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور پھر ان کی فیملی کا بھی جب رابطہ نہیں ہو پا رہا ہو تو سمجھے کہ اس فیملی پہ بھی کیا سچویشن ہوگی، اس فیملی پہ کیا گزرتی ہوگی جب فیملی رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہو لیکن رابطہ نہ ہو پا رہا ہو۔ لیکن وہ انسان کمزور نہیں ہوا، جیسا کہ کہا کہ کچھ دن پہلے اللہ تعالیٰ، وہ بہت مشکل سے کہیں سے بچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی دی ہے، اور وہ انسان پھر بھی خاموش نہیں ہوا، وہ انسان پھر بھی آواز بلند کرتا رہا، اور دھیمے الفاظ میں وہ انسان یہ بتاتا رہا ہے آپ کو کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے، اس نے وہ سب نہیں بتایا جو اس کے ساتھ ہوا، وہ تو کچھ دوست ساتھی بتا دیتے ہیں کہ وہ کس کرب سے، کس تکلیفوں سے وہ گزر رہے ہیں۔ سو عمران بھائی کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ ان کی سلامتی کرے، اللہ ان کی حفاظت کرے، انشاءاللہ جلد اچھا وقت آئے گا، جلد تمام چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ صرف عمران ایاز خان نہیں بلکہ آپ کو پتہ ہے موہت پیرزادہ، ڈاکٹر موہت پیرزادہ، صابر شاکر، شہباز گل، اس کے علاوہ کئی لوگ ہیں جو ملک سے باہر گئے ہیں، اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کبھی پاکستان جاتے ہیں، کبھی جرمنی، کبھی کسی کنٹری، کبھی ادھر، انہیں کوئی نہیں روکتا، لیکن وہ آپ کو بظاہراً پی ٹی آئی کے نظر آتے ہیں، مطلب بظاہراً وہ آپ کو ایسا شو کرواتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لیے، ہم پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ اور کرتے ہیں۔ سو عمران بھائی کے حوالے سے اپڈیٹ یہ تھی کہ جو معلومات ہمیں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کچھ دن پہلے وہ بہت بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی دی ہے، ان پہ کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن وہ محفوظ رہے ہیں، الحمدللہ وہ محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ وہ اس حوالے سے خود آپ کو بتائیں گے کیا کچھ ہوا،
اور مزید جو انفارمیشن ہوئی گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو یہ، دوسرا انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ زبردست طریقے سے جاری ہے اس حکومت پہ۔ اور پھر کل رانا ثناءاللہ نے یہ بات کی، اور باتیں کرنا تو بہت آسان ہوتی ہے، جب انہیں پتہ چلے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان کی رہائی کی بات ہوئی تو ہم عافیہ صدیق کی رہائی کی بات کریں گے۔ عافیہ صدیقی جو گزشتہ کئی سالوں سے جو جیل میں ہیں، عافیہ صدیقی آپ کو پتہ ہے کہ عافیہ صدیقی کے لیے کبھی انہوں نے رہائی کی بات نہیں کی، لیکن اب عمران خان کی رہائی کو اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کو اس سے جوڑ رہے ہیں، لیکن ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اس پہ بات کر سکیں، کھل کے بات کر سکیں۔ ریمنڈ ڈیوس کو جب یہاں سے بھیجا گیا تب انہوں نے بات نہیں کی، تب یہ بلکہ اس کے حصے دار تھے۔ آپ اگر ریمنڈ ڈیوس کو لینا چاہتے ہیں تو عافیہ صدیقی کو بھیجیں۔ اور پھر اس کے جو وکیل تھے، وہ یہ جو نون لیگ کی ہیں ترجمان، ان کا کیا نام ہے، عظمیٰ بہاری، اس کے والد اس کے وکیل تھے۔ اندازہ لگا لیں یہ کس طرح اس چیز کے حصے دار تھے، اور آج یہ بات کر رہے ہیں عافیہ صدیقی کی رہائی کی، کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے پریشر ہمیں دیا تو ہم عمران خان کو رہا کرنے کے بدلے ان کی رہائی مانگیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، انہیں رہا کرنا پڑے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری بہن رہا ہو کے آئے، لیکن ان کا میں آپ کو وہ ڈبل کردار، مشکوک کردار بتا رہا ہوں کہ کبھی انہوں نے بات نہیں کی بلکہ اس کے حصے دار رہے، اور آج عمران خان کی رہائی کو لے کے یہ بات کر رہے ہیں۔ سو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے، زبردست آ رہا ہے۔ باقی آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ عمران خان کے ساتھ اسٹریٹ پاور بھی ہے، اسٹیٹ پاور بھی ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ عمران خان کو کس طرح چھوڑنا ہے، کس طرح رہا کرنا ہے، اسٹیٹ پاور سے کرنا ہے یا اسٹریٹ پاور سے کرنا ہے۔ عمران خان رہا تو ہو کے رہے گا۔ سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔